الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے اور یہ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. اور کتنے روزے ہیں؟ 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں. انہیں اللہ نے فرمایا بس گنتی کے چند دن ہیں. جب 30 کو ہم چند دن کہیں تو عجیب سا لگتا ہے، 1 مہینے کے روزے ہیں. لیکن جب ہم اب حساب لگانے بیٹھتے ہیں تو ابھی کچھ دنوں پہلے تیاری ہو رہی تھی رمضان کی، ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے. اور آج ہم جس جمعے میں ہیں اس کو بہت سے حضرات اس عقیدت کے ساتھ اور ان خیالوں کے ساتھ ذہن میں بٹھا کر آئے ہوں گے کہ آج الوداع کا جمعہ ہے. آج بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے مجھے بھی الوداع کا روزہ رکھنا ہے. یعنی رمضان المبارک کو رخصت کرنے کا وقت آ چکا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ آخری جمعہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک روزہ اور رکھنا پڑے تو اس لیے وہ بھی آخری جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن ذہن ابھی سے ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے. اب آپ دیکھیں رمضان جب شروع ہوا اور اب جب رمضان اپنے آخری ایام میں ہے، ان دونوں چیزوں کا حساب لگائیں تو لگتا ہے کہ واقعتاً چند دنوں کا مہینہ ہے. چند دنوں کے روزے اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں. اللہ نے ہمیں بہت سارے کاموں، بہت ساری مشغولیتوں، بہت ساری لاپرواہیوں کے باوجود اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق دی، نمازوں کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی. اللہ نے شیطان کو قید کر دیا تاکہ ہمارے لیے رکاوٹیں کم ہو. اللہ نے رشوت خوروں کو رشوت خوری سے بچنے کا موقع دیا. کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں رشوتیں نہیں کھائیں گے، سود کا پیسہ نہیں کھائیں گے، لوگوں کے حقوق نہیں ماریں گے، اور جیسے ہی عید ہو جائیں گی فرض نماز بھی ختم. جیسے ابھی اللہ ہماری طرف پورا متوجہ ہے اور عید ہوتے ہی اللہ اب ہے ہی نہیں، اس کے احکام ہم سے متعلق ہے ہی نہیں، وہ ہماری پکڑ کرنے والا ہے ہی نہیں، اس کے یہاں ہمارے اعمال کا حساب ہے ہی نہیں. یہ خیال، یہ تصور ہمارا ہو جاتا ہے. یہ اصل میں ایک انسان کا، اصل میں ایک اللہ کے نیک بندے کا تصور نہیں ہے. یہ آپ کے مفاد پرست ہونے کی نشانی ہے. ابھی نیکیوں کا سیزن ہے، آپ لگے ہوئے ہیں، اور جہاں یہ لگا کہ نیکیاں کم ہو رہی ہیں، 1 کے 10 تب بھی ملیں گے اور 1 کے 700 تب بھی ملیں گے، لیکن ابھی کچھ زیادہ گارنٹی لگتی ہے تو ابھی عبادتوں میں کثرت، اور پھر بعد میں ایک دم سے فرائض سے بھی آدمی کوتاہی کرنے لگے. اس کا مطلب ہم کہیں نہ کہیں مفاد پرستی کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ کی شان یہ ہے، اللہ ہم سے بالکل بے نیاز ہے. اللہ کو ہمارے ایک سجدے کی ضرورت نہیں، ایک روزے کی ضرورت نہیں، 1 مرتبہ ہم اس کو اللہ کہہ لیں اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تمہارے عمل کی قدر کرتا ہے. اور دوسری آیت میں شاکر کے بجائے اللہ نے کہا شکور، بے پناہ قدر کرنے والا ہے. تمہارے ایک ایک عمل کی، اس عمل کے اندر تمہاری نیتوں کی، تمہارے ارادوں کی، تمہاری تیاریوں کی، ہر ایک چیز کو اللہ دیکھتا ہے اور ہر ایک چیز پر تمہیں اللہ اجر دیتا ہے، جبکہ اسے ضرورت ہی نہیں. میں اور آپ اس کی عبادت نہیں کریں گے، بے شمار مخلوق عبادت کے لیے موجود ہے، اور کوئی بھی نہ کرے اس کی خدائی میں تب بھی فرق نہیں.
اور مجھے اور آپ کو خدا کی ضرورت، اس کی رحمتوں کی ضرورت، اس کے عذاب سے بچنے کی ضرورت۔ قیامت کے دن وہ سیدھی نگاہ سے ہمیں دیکھ لے، اس چیز کی ضرورت۔ اللہ کی رحمت دنیا میں ہو جائے، اس چیز کی ضرورت۔ اللہ کے رسول کی سفارش مل جائے، اس چیز کی ضرورت۔ اللہ کے رسول کہہ دے یہ میرا امتی ہے، اس چیز کی ضرورت۔ ہر جگہ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور جیسے ہی یہ موقع ہمارے ہاتھ سے گیا ہم نے ساری عبادتوں کو چھوڑ دیا، تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے بہت دوں گا، بہت دوں گا، اور ناشکری کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اب جب ماہ مبارک ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں دو چیزوں پر۔ پہلے اللہ کا احسان تھا کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا، رمضان سے پہلے موت نہ دی۔ اللہ کے رسول کی وہ دعا آپ نے سنی ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تب سے اللہ کے رسول رمضان کے لیے دعا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب میں دعا کر رہے ہیں اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ تو اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا کہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں اللہ نے عبادتوں کا موقع عطا فرمایا۔ جب دو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اب ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کی قدر کرتے، ہم ان میں اتنی عبادت کرتے کہ رب کو منا لیتے، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا۔ اب ہم اپنی عبادتوں کا ایک جائزہ لیں، کیا اللہ راضی ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ اس عبادت کی بنیاد پر تو میری مغفرت کر دے، اے اللہ میں نے یہ روزہ رکھا تھا میرا یہ والا روزہ، ابھی تک جتنے 23-24 ہو چکے ہیں، کوئی ایک روزہ گارنٹی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اے اللہ اس روزے میں نے غیبت نہیں کی تھی، اے اللہ میں نے اس روزے میں بد نظری نہیں کی تھی، اے اللہ میں نے اس روزے کے اندر فلمیں نہیں دیکھی تھی، میں نے گانے نہیں سنے تھے، اے اللہ میری نظروں کی میری کانوں کی عیاشیاں نہیں ہوئی تھی، اے اللہ میں نے یہ والا روزہ ایسا گزارا تھا اس میں تیری ایک نافرمانی نہیں تھی، ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے، ایک روزہ ایک نماز جس کے اندر ہماری پوری توجہ رہی ہو شروع سے آخر تک، ایسی نمازیں ہمارے پاس میں نہیں ہیں، ایسے روزے ہمارے پاس میں نہیں ہیں، ایسی عبادتوں کی کمی ہمارے پاس میں ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے سامنے اپنی جمع پونجی رکھے، اے اللہ جو کچھ بھی ہے یہ ہے، تیری شان بڑی ہے، تو بے نیاز ہے، تو خدا ہے، ہم غلام ہیں، تو کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، ہم اپنے نفس کے سامنے بے بس ہیں، ہم اپنے ماحول کے سامنے بے بس ہیں، اے اللہ یقیناً کمزوریاں ہیں لیکن جو کچھ عبادتیں تیرے سامنے پیش ہے، اے اللہ تو شاکر ہے، تو قدر کرنے والا ہے، اے اللہ میری ان عبادتوں کی قدر فرما۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کے سامنے ان چیزوں کو پیش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کے جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ دو کام کرنے ہیں، آپ کی زندگی آخری پڑاؤ پر ہے، صحابہ خوش ہو رہے ہیں اس صورت کے اندر کہ اللہ فتح کی بشارت دے رہا ہے، مکہ فتح ہونے والا ہے، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں کہ میرے نبی کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اللہ بتا رہا ہے آپ کی ذمہ داری پوری ہوئی، اب آپ کو دو کام کرنے ہیں، ایک اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ آپ ایک بات سنتے ہیں یا بہت سے نوجوان پوچھتے ہیں، بہت سے سوچتے ہیں اور جنہیں پتہ ہے وہ عمل بھی کرتے ہیں، جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں فرض نماز کے بعد کچھ حضرات سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ سر پر ہاتھ رکھے بغیر کچھ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں وہ جانے، کچھ نہیں پڑھتے ہیں وہ اس تلاش میں ہے کیا پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا، آپ سلام سے جب نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیرتے آپ 4 الفاظ پڑھتے تھے، اللہ اکبر،
اللہ کی بڑائی بیان کی، اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کس عمل پر؟ نماز پڑھنے کے بعد۔ نماز پڑھنا گناہ کا کام نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ 26ویں پارے کے آخری صفحات میں بالکل آخری صفحے پر متقین کی صفت ذکر کرتا ہے۔ کیا صفت ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ساری رات تہجد میں گزار دیتے ہیں، تھوڑے بہت سوتے ہیں بس۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ساری رات تہجد میں گزار دیتے ہیں، تھوڑا سا حصہ رہتا ہے جس کے اندر آرام کرتے ہیں۔ اس کے بعد وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، آخری پہر میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ تہجد پڑھی ہے، گناہ کا کام تو نہیں کیا، کس چیز سے استغفار ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما عبدنا حق عبادتی ہی، جیسی عبادت ہونی چاہیے تھی ویسی عبادت نہیں ہو سکی۔ اللہ کے رسول جو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، اللہ کی طرف سے جبرائیل نے جن کو سیدھے نماز کا طریقہ سکھا رکھا ہے، اللہ ڈائریکٹ اپنے نبی کو باتیں سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ اللہ سے جو تعلق اللہ کے رسول کا ہے وہ تعلق میرا اور آپ کا نہیں ہے، اس کے باوجود اپنی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، اے اللہ عبادت تو کی ہے، تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہے یہ نہیں ہم نہیں جانتے، کمزور نظر آتی ہے تو قبول فرما۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے 2 طرح کے خیال آتے ہیں، میں نے تو نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو سارے روزے رکھے، میں تو بخشایا ہوں۔ نیک عمل کرنے کے بعد اپنی نیکی کے اچھا ہونے کا خیال تکبر کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، میں تو اتنا اچھا اللہ کا ولی ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے سکھایا نہیں، ابھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ اے اللہ تو نے یہ توفیق دی تھی، تیری رحمت تھی، میں نے جو نیکی کی مجھے پتہ نہیں ہے، میرے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں، اے اللہ تو نے اگر یہ توفیق نہ دی ہوتی تو میں نہ جانے کن گناہوں میں، سڑک کے کن کناروں پر، کن اڈوں پر بیٹھ کر کون سی عیاشیوں میں ملوث ہوتا، تیری رحمت تھی۔ اس کے بعد ایک خیال آتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، اچھا خیال ہے، لیکن اس خیال میں آدمی ناشکری پر، مایوسی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ آدمی کے ظاہری حلیے سے، ظاہری حالات سے طے نہیں ہوتا ہے آدمی شکر گزار ہے کہ ناشکرا ہے۔ ایک بندہ پھٹے پرانے کپڑوں میں کھڑا ہے نماز میں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے میں تو بہت عاجزی انکساری والا ہوں، تکبر کی صورت ہے، میں تو بہت تواضع کرنے والا ہوں، میں تو بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں تو اتنا منکسر المزاج، اتنا پراگندہ بال، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں، اللہ کے یہاں قبول ہی قبول ہوں۔ جب یہ خیال آ گیا آپ کے ذہن میں بڑائی آ چکی ہے۔ دوسرا بندہ بہترین لباس کے اندر موجود ہے لیکن کھڑا ہے، اے اللہ تو نے دیا ہے، پہن لیا، پتہ نہیں تجھے پسند بھی آئے گا کہ نہیں۔ اس حالت میں ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر تکبر نہیں ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ کس کے ظاہری حلیے میں کیا چھپا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے جب ہم ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اعمال کے نتائج کو دیکھتا ہے، تیرے عمل سے تجھے کیا ملا ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک واقعے کا ذکر کیا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب رخصت ہونے لگے، آخری لمحات میں پاس میں بیٹھنے والے کلمے کی تلقین کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ جب یہ الفاظ لوگوں کی زبان پر ہیں تو اس آدمی کو جس کا انتقال ہونے والا ہو، قریب ہو، اس کی بھی زبان پر کلمہ آ جاتا ہے، اس لیے تلقین کا حکم ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر آتا ہے لا، آگے کے الفاظ آتے ہی نہیں اور اسی حال میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پاس میں بیٹھنے والوں نے سمجھا شاید انتقال ہو گیا اور کلمہ پورا پڑھا نہیں، لا پڑھا ہے، ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کی توحید کی گواہی دو، انہوں نے نہیں کہا ہے، تو کہیں ایمان سے تو نہیں جاتے رہے۔ اللہ کی رحمت ہوئی، کچھ دیر کے بعد میں ہوش آیا۔ ہوش آنے کے وقت لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم یہ کہہ رہے تھے، آپ کی زبان پر الفاظ یہ تھے،
تو انہوں نے فرمایا تمہیں لگا اللہ نے مجھے ایمان سے محروم کر دیا؟ بات یہ تھی تم سب کلمے کی تلقین کر رہے تھے، میرے سامنے شیطان کھڑا تھا، تو نے اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے محنت اور مجاہدوں کی بنیاد پر، اپنی ریاضت، اپنی عبادت، اپنے علم کی بنیاد پر تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا۔ یہ دیکھیں آخری وقت میں ناشکری کے راستے پر لے جا رہا ہے، آخری وقت میں خدا سے دور کرنا چاہ رہا ہے، تو میں نے اس کو جواب دیا تھا نہیں، ابھی نہیں بچاؤں۔ جب جان نکل جائے گی اور اللہ کہہ دے گا ہاں صحیح سلامت آ گیا ہے، تب کہوں گا کہ بچ گیا ہوں، ابھی نہیں بچاؤں۔ تو آپ کے اعمال کو شیطان دو طرح سے برباد کرتا ہے، ایک تکبر میں ڈال کر، تو اللہ کے رسول ہمیں سمجھاتے ہیں اللہ اکبر کہو، اللہ کہتا ہے فسبح، اس وقت میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف بیان کرو، اور دوسرے وہ مایوسی میں ڈالتا ہے تو کتنا کمزور ہے، تیرے اعمال کہاں اس لائق ہے اللہ قبول کرے گا؟ اللہ سے میں استغفار کرتا ہوں، وہ ضرور قبول کرے گا، جو کمی کمزوری ہے ان کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ نے ہمیں تلقین کی، ترغیب دی کہ آپ لوگ اپنے اعمال کریں، اعمال میں کمزوری پر پریشان نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ قدر کرنے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک لفظ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تمہیں عذاب دینے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دینے سے کوئی لذت محسوس کرتا ہو، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں اللہ عذاب دیتا ہے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری ناشکریوں کی وجہ سے، اللہ کے احکام کی ناقدریوں کی وجہ سے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا یہ ماہ مبارک ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بنے، ہم اللہ کی رحمت کو قریب لانے کے بجائے اللہ سے دور ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے۔ آپ دنیا کے ہر خطے پر نظر دوڑائیں، ہر خطے پر، کسی بھی کونے پر دنیا کے چلے جائیں، امن نہیں ہے، شانتی نہیں ہے، ہر طرف ظلم و بربریت، ہر طرف بد امنی، ہر طرف کہیں روزی کے معاملات، کہیں جان کے معاملات، کہیں مال کے معاملات، معیشت خطرے میں ہے، ملک معیشت کے تباہی کے دہانے پر ہیں۔ تو معاشی تنگیاں، روزگار کے مسائل، مالی مشکلات، جانوں کا نقصان، اس طرح کے حالات سے پوری دنیا پریشان ہے۔ اللہ نے وجہ بیان کی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ اور اعمال کس کے دیکھے جاتے ہیں؟ اعمال اس کے دیکھے جاتے ہیں جس کے اعمال کا لحاظ کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے ہر کالج کے اندر، ہر یونیورسٹی کے اندر، ہر ملک کے اندر کچھ قوانین ہوتے ہیں، لیکن ان قوانین کے پابند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس ملک کا شہری مان لیں، اپنے آپ کو اس یونیورسٹی، اس کالج کا اسٹوڈنٹ مان لیں، وہاں پر ایڈمیشن لیں۔ جن کا ایڈمیشن نہیں ہے ان لوگوں کے اعمال کا اعتبار نہیں ہوتا، ان لوگوں پر رول اپلائی نہیں کیے جاتے، ان کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، باہر سے آنے والا کیا کر کے جا رہا ہے، فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ جہاں آپ نے کہا میں آپ کے ملک میں ابھی آیا ہوں، یعنی میں آپ کے قوانین کو مانوں گا، میں یہاں کی شہریت لیتا ہوں، یعنی میں یہاں کے قوانین کو مانوں گا، میں یہاں ایڈمیشن لیتا ہوں، یعنی یہاں کے رول کو فالو کروں گا۔ تو اللہ کے دربار میں داخلہ جن کا ہے وہ ایمان والے ہیں۔ ایمان کا وعدہ، اللہ کے احکام پر عمل کا وعدہ آپ نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے۔ تو اگر فساد آئے گا یا دنیا خوشحالی کے راستے پر جائے گی تو ہمارے اعمال سب سے پہلے دیکھے جائیں گے۔ اسی لیے آپ دنیا کے فساد کا جائزہ لیں، لپیٹ میں کون لوگ ہیں، حالات میں کون گرے ہیں، کن کے لیے مالی مشکلات ہیں، کن کے لیے حکومتیں داؤں پر لگی ہیں۔ جب ان حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کہیں نہ کہیں بدعمالیاں ہماری دیکھی جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں بدعمالیوں کا صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کے اس سختی اور عذاب کے شکار ہم اور آپ ہیں۔ دنیا کے اندر خوف، ہراس، رعب،
یہ سارے کے سارے ماحول میں اگر کوئی پس رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ اللہ نے دی تھی نعمتیں، اللہ نے دیا تھا اپنا دین، اللہ نے دیا تھا اپنے قریب آنے کا موقع، اللہ نے موقع دیا تھا کہ آپ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرو گے، لیکن جب ہم نے ناقدری کی، جب ہم نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا تو آج ہم اور آپ انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ہماری عورتوں کی عزتیں داؤ پر لگی ہیں، جبکہ ہم عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کے علم بردار تھے۔ دوسروں کی عورتوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، مظلوم کو انصاف کیسے دینا ہے، دلانا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی تھی۔ یہ حالات آپ کے ہاتھوں سے کیوں گئے؟ کیوں اللہ نے اس مشکل میں ہمیں ڈالا ہے؟ تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ جو اللہ کہتا ہے تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا مزہ آئے گا، تو اللہ سے پوچھے تو اللہ کیا مزہ آ رہا ہے؟ اے اللہ ہم سختی میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم مشکلات میں ہیں، اے اللہ تجھے کیا مزہ آ رہا ہے؟ اللہ کو نہیں آ رہا ہے، اللہ یاد دلا رہا ہے ابھی بھی آ جاؤ، میرے در پر آ جاؤ گے معاف کر دوں گا، میرے در پر آؤ گے تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بہت گناہ کر رکھے ہیں، گناہوں سے زندگی بھر چکی ہے، آسمان زمین کے اندر تمہارے گناہوں کے انبار ہیں، اب آؤ ایک بار ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے استغفار کر کے دیکھو، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ کر کے دیکھو، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پاؤ گے۔ دو خوبی اللہ ذکر کرتا ہے، اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ آپ دنیا میں ایک مزاج دیکھتے ہیں باپ کا، ایک مزاج دیکھتے ہیں ماں کا۔ بچہ جو پابند ہے کہ 9 بجے 10 بجے گھر پر آنا چاہیے، باہر نہیں رہنا ہے، وہ بچہ اتفاق سے 11 بجے 12 بجے آئے گا۔ اگر دروازے پر باپ ملے گا تو امید ہے کہ تھپڑ یا ڈنڈوں سے سواگت ہوگا، اور اگر اتفاق سے باپ سو گیا ہے، ماں انتظار کر رہی ہے، تو بچے کو یقین ہوتا ہے سختی نہیں ہوگی، کھانا پروسا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، ماں درگزر کر دے گی۔ یعنی بیٹے کی نالائقیوں کے باوجود، اس کی غفلت اور لاپرواہی کے باوجود ماں انتظار دروازے پر کر رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ اب اللہ کے رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے۔ تو اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آؤ تو صحیح، معافی مانگو تو صحیح، اپنے گناہوں کو میرے سامنے رکھو تو صحیح۔ کیا ملے گا؟ یجد اللہ غفوراً، تمہیں ملے گا کہ اللہ سارے گناہوں پر پانی پھیر دے گا، سارے گناہوں پر، گناہوں کے سمندر بھر چکے ہیں، اللہ ایک رحمت کے اندر ایک جھونکے میں اللہ کی رحمت کا ایک سایہ کہیں سے آیا، سارے گناہ ختم ہیں۔ اللہ نے اسی لیے تو یہ ماہ مبارک ہمیں دیا تھا۔ پہلا حصہ آپ نے سب نے یاد کر رکھا ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے مغفرتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا حصہ میں آپ سے کہوں، آپ مجھے بتائیں گے کہ دوسرے حصے کے اندر جب مغفرت ہو چکی ہے تو رحمتیں ہو رہی ہیں، تیسرے حصے میں گنہگاروں کے ناموں پر قلم چل رہا ہے کہ ان کے گنہگاروں کے رجسٹروں سے نام کاٹ دیے جائیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے تو پھر عمل کب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا تھا، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ایک خندق کی دوری آسمان اور زمین کی دوری سے زیادہ ہے۔ کہاں ہمارا یقین ہے؟ کہاں لوگوں کی توجہ ہے؟ اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، اللہ کے احکام کی ناقدری ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ساری زندگی اپنے آخری مرحلے تک اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی راتوں میں اپنے رب کو مناتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا دوسری ازواج مطہرات بھی اللہ کے رسول کی شان بیان کرتی ہے۔ اللہ کے رسول رات میں جب عبادتیں کرتے تھے تو بڑے نرمی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، کسی کی نیند نہ کھلے۔ فتح الباب رویدن، دروازہ کھولتے تھے، ایسے کھولتے تھے ہلکے سے، آہستہ سے، کسی کی نیند نہ کھلے۔ لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو اللہ کے رسول احیا لیلہ، خود بھی راتوں کو جاگتے ہیں، اپنی عورتوں کو پابند کرتے ہیں جاگو۔ عام دنوں میں ان کی نیند کے خیال کرنے والا رسول اب کہہ رہا ہے کہ جاگو،
شد میزرہ، اپنا بستر بالکل الگ کر دیتے، ایسے کمر کس لیتے کہ مجھے اب اللہ کی عبادتیں کرنی ہیں، تو ہم اس اللہ کے اس رسول کی کا نام لے کر کے ان کی نسبت کی بنیاد پر اللہ سے رحمتیں مانگتے ہیں، اور وہ رسول ہمیں ایک کام کا حکم دے، ہمارے اندر احساس تک نہیں ہے، کس چیز کا انتظار ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ماننے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ہم اور آپ اپنے آپ کو آگے لاتے ہیں، ہم ماننے والے رحمتیں ہوں گی، اللہ کی مدد آتی ہے تو ہم امید لگاتے ہیں ہمارے لیے اللہ کی مدد آئے گی، تو پھر اللہ کو ماننے والوں کو اللہ کے رسول کی بات ماننی چاہیے، ہم کیوں اپنے آپ کو آگے پیش نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے اندر احساس نہیں ہے کہ خدا کو جواب دینا ہے؟ کیوں ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کو خوش کرنا ہے؟ تو یہ احساس ہمارے اندر سے مرا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مایوس ہونے کی نہیں۔ ایک مرتبہ جا کر کے کہہ دیں اللہ غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ہم اس جرم کو ہونے نہیں دیں گے۔ منائے تو صحیح اپنے رب کو، رمضان کا موقع، آخری ایام، اور آخری ایام میں ممکنہ طور پر آخری جمعہ جس میں اتنا بڑا اجتماع رمضان میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، ایسے موقع پر اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوا، اللہ نے اگر یہ نہ کہا میرے بندے آج چھوڑ رہا ہوں، آئندہ کے لیے دھیان رکھنا ہے، یہ موقع اگر ہم نے نہیں حاصل کیا اللہ سے، تو ہم سے بڑا محروم کون ہے؟ اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کہاں کمی ہے، کہاں کمزوری ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، ہمارا یقین کہاں ہے۔ اللہ کے رسول کے وعدے، آپ احادیث میں وہ ساری پیشین گوئیاں دیکھیں جو اللہ کے رسول نے کی ہے، سب ساری سچی ثابت ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے سود عام ہوگا، کوئی بندہ بچ نہیں سکے گا، جیسے کم سے کم دھول اڑتی ہے وہ کچھ نہ کچھ ناک منہ میں جاتی ہے ویسے آئے گا۔ تو آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں، کوئی نہ کوئی، ہر کوئی کہیں نہ کہیں ملوث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زناکاری عام ہوگی، آپ دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ناچنے والیاں، ڈانس گانے عام ہو جائیں گے، اللہ کے رسول کا فرمان آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایام قریب ہو جائیں گے، دن چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے۔ اپنے سالوں کا جائزہ لیں کہ پچھلے سال اور اب کے سال میں کتنا کم گیپ نظر آتا ہے، سالوں کی برکتیں کہاں ہماری ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا تمہارے اوپر امڑ پڑے گی چاروں طرف سے، آپ اپنے حالات کا جائزہ لے لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنو اسرائیل نے جتنے جرم کیے تھے تم ان سے آگے نکلو گے، اپنے حالات کا آپ جائزہ لیں، ان کے گناہوں میں اور ہمارے گناہوں میں کتنا فرق آ چکا ہے۔ الغرض یہ چند چیزیں ہیں جو موقع پر ابھی ذہن میں آئی ہیں، آپ دیکھتے جائیں، ایک ایک فرمان سچا ثابت ہو رہا ہے اللہ کے رسول کا۔ اب آپ دیکھیں وہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس ڈھنگ سے راضی ہوتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو کون سا ایمان ہے، کون سا یقین ہے؟ اس لیے اپنے اعمال کے اندر جو کمزوری ہوئی ہے انہیں اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے، اور جو نیک اعمال ہم سے ہوئے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ سے آئندہ کے لیے وعدہ کریں کہ ہم یہ غلطی کوتاہی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔